آمن الناس بر مولا ما. تو اقبال کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما. ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی، افضل الخلق بعد الرسل، اور جن کے بارے میں اقبال نے بھی اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا، آمن الناس، منا یمن منن افعل التفضیل المذکر منہ امن، آمن الناس، سب سے زیادہ احسان کرنے والے. آمن الناس بر مولا ما، اقبال کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی. یہاں احسان تو مانا نہیں ہو سکتا، احسان تو رسول اللہ کا ہی ہے. سب سے زیادہ، سب صحابہ سے زیادہ، بس ساری مخلوق سے زیادہ. ناس تو لوگ ہیں. آمن الناس بر مولا ما، اقبال کہندا ساڑھے آقا و مولا دی سب تو زیادہ دنیا میں جنہیں خدمت کی تھی وہ صدیق اکبر ہے. آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما، لا تنکر الوحی من رؤیا ان لہ قلبا اذا نامت العینان لم ینمی. امام بوصیری چلتے ہیں کہ گل کی تھی، فرمایا کہ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم. صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم تو اس کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے، کوئی ہو کائنات کا. ہاں جی. تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھیں سورج کے چڑھنے کا بھی انکار کر دیتی ہیں. قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد، جون کا سورج بھی چڑھا ہو تو کبھی کبھی آنکھیں کہتی ہیں سورج نہیں چڑھا ہوا. تو سورج چڑھا تو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں خراب ہوتی ہیں. قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم. اور کبھی کبھی زبان جو ہے وہ میٹھے اور کڑوے اور پھیکے اور جناب مرچوں کا بھی انکار کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے. ہاں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ میٹھا نہیں ہوتا یا پھیکا نہیں ہوتا یا کڑوا نہیں ہوتا، چیز وہی ہوتی ہے، لیکن زبان چونکہ خود خراب ہوتی ہے، اس کے ذائقے والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ انکار کر دیتی ہے، یہ تو میٹھے ہی نہیں ہے. تو اس واسطے جنہاں رسول اللہ نو نہیں منیا انہاں صدیق اکبر نو کی مننا ہے، انہاں فاروق اعظم نو کی مننا ہے، انہاں عثمان غنی نو کی مننا ہے، انہاں حیدر کرار نو کی مننا ہے. تو آمن الناس بر مولا ما، حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے. ہاں جی، صدیق کا قرضہ. اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا، آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما. اقبال کہتا ہے کہ ہمارے طور کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. ہاں جی. اور ہمت او کشت ملت را چوں ابر، اور میں آپ کی ہمت مردانہ، آپ کی جرت اور بہادری نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کام کرتی. ہاں، اس کے لیے وہی کام کیا. وہ کون ہے؟ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. جن کی ہمت مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اسلام کے بھی ثانی، یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی ثانی. یہ حضور نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. ہاں، ثانی اسلام بھی ہے، ثانی غار بھی ہے، اور ثانی بدر بھی ہے. جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جلوہ گر ہیں، ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے. اور جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چکا سکا، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا.
اور المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکایا جائے گا، تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا، جو مومنین اور وہ مطیعین ہوں گے، انبیاء اور رسل کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو بلا کر سب کو اکٹھا اپنا دیدار کرائے گا۔ تو صحابہ عرض کی تھی حضور بھائی اتنے بھیڑ نہیں لگنی، اتنی دنیا جو ہونی بھائی تے رب نو ویکھن لگے بھیڑ نہیں لگنی، اتنے ہجوم نہیں ہو جانا؟ تو حضور نے فرمایا سورج نو ویکھن لگے کدی ہجوم ہویا؟ تو فرمایا انہیں جو سورج پیدا کیتا انہوں ویکھن لگے کدی ہجوم نہیں ہویا، تو خالق نو ویکھن لگے کیڑا ہجوم لگ جائے؟ ہاں ساری دنیا بھی ویکھنا شروع کر دے تے سورج تو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں تو ساری دنیا جو رب دا دیدار کرے گی اور حضور دے صدقے کرے گی، حضور دے صدقے، تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے پھر واپس بھیج دے گا، جاؤ سارے چلے جاؤ۔ پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنہا صدیق اکبر کو رب العالمین بلائے گا۔ ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایک بار دیدار کرایا جائے اور تنہا صدیق اکبر کو رب اکیلے بلا کر دیدار کر؟ ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس واسطے سورج کی طرف کوئی تھوکنے والا، کوئی چمگادڑ ہو تو چمگادڑ کو تو یہ سورج بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں اس کو پوچھا جاتا ہے بھی آپ دن کو باہر نہیں آتے، تو کہا آپ کا مجھے سورج نہیں اچھا لگتا۔ تو چمگادڑ کو اگر سورج اچھا نہ لگے تو سورج کا گناہ تو نہیں نا، وہ چمگادڑ کی اپنی آنکھ کا قصور ہے، جس کو سورج جیسا حسین چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ہاں جی، جو اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی اور بدر میں بھی ثانی۔ اور صدیق اکبر کی وہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا، جب رسول اللہ نے صبح چادر پوچھی نا صدیق اکبر کے پاس چادر جو تھی تو وہ تو آپ کے کاندھے پر نہیں تھی، تو فرمایا وہ کدھر کی؟ عرض کی حضور وہ تو میں نے پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے۔ پھر حضور نے ایسے ان کے لیے دعا مانگی، ایسے کر کے دعا مانگی، جن کے لیے حضور نے ایسے دعائیں غار میں بھی مانگی ہوں، ان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو آج اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو نہ کردنی ہاں کردہ ہے تو اے کاش کے مادر نہ زادے، تو وہ گل کی تھی جڑی کسے نہیں کی تھی، کاش کہ تیری ماں تینوں نہ جم دی۔ ہاں جی، ہاں اتنی بات۔ جس واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی اتھے جلوہ گرن وہ مقام جڑا عرش الہی نال بھی اج افضل ہے، جتے حضور جلوہ گرن، جتے رسول اللہ جلوہ گرن، وہ جگہ اج بھی عرش الہی نالو، کرسی نالو بھی، لو نالو بھی کیوں جی افضل اور اعلیٰ ہے۔ حالانکہ اس جگہ جتے حضور جلوہ گرن دو چیزاں درمیان حائلن، ایک چادر جڑا رسول اللہ دے غلام نے جدوں حضور جلوہ گر ہون لگے اپنے گھر تے انہیں تھلے بچھا دیتی سی، دوسرا حضور و مبارک لباس جڑا دنیا تو پا کے تشریف لے گئے، حضور و مبارک لباس پا کے جڑا دنیا تو تشریف لے گئے، ایک او وے جڑا حضور نے مبارک لباس پایا، ایک تھلے چادر ہے، یہ دو درمیان چیزاں حائلن اس خاک دے جتے آج حضور جلوہ گرن۔ اس خاک دے بارے ساڑھے علماء نے لکھیا کہ او خاک جتے حضور اج جلوہ گرن او عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ ہے، ہاں عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ۔ اے تے او خاک ہے جتے وقفہ ہے دو کپڑیاں دا درمیان ہے، تو حضور دے جسم مبارک دا کوئی اندازہ کر سکتا بجنا؟ اس واسطے اتھے سیدنا صدیق اکبر آج بھی حضور دے پہلو جلوہ گرن۔ ہاں جی، حضور رسول اللہ نے انہیں احسانات دا یہ بھی ایک بدلہ دیتا کہ ہاں نال ہاں لا سویندا ہی ہوئے، ہاں جی یہ دیندا ہے عشق والیاں نو بدلے تے ہاں نال ہاں لا سویندا ہی ہوئے، ہاں جی عشق والیاں نو بدلے انج دے دین کہ جناب آج بھی اتھے جلوہ گرن۔ کیوں نبی علیہ السلام دے یار سیدنا صدیق اکبر۔ منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، میرے آقا و مولا اعلان فرما رہے ہیں تبوک کے لیے جانا ہے، پیسے دو، چندہ دو، اونٹ دو، گھوڑے دو، خوراک دو۔ صدیق اکبر سارا مال لا رہے ہیں، حضرت عمر آدھا لا رہے ہیں، عثمان غنی 950 اونٹ لا کر 50 گھوڑے لا رہے ہیں، سونا چاندی باندھ کر لا رہے ہیں۔
حضرت عقیل انصاری کے پاس کچھ بھی نہیں تو 1 کلو کھجور حضور کو پیش کر رہے ہیں، اور جس صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ رو رہے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں مال کیوں نہیں دیا، آج ہم بھی تیرے حبیب کی خدمت کرتے۔ یہ مومن کی شان۔ ہاں جی، وہ رو رہے تھے صحابہ، قرآن نے نقل کیا تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا اللہ یجد ما ینفقون۔ میرے حبیب تسی وہ منظر نہیں سی ویکھیا جدو تہاڈی بارگاہ وچ تہاڈے غلام صحابہ واپس جا رہے ہیں، تسی جدو فرمایا قلت لا اجد ما احملکم، کہ بھائی میرے کو سواریاں کوئی نہیں، لہذا میں تو 1200 کلومیٹر پیدل تے نہیں، 1200 میل پیدل تے نہیں چلا سکدا، مدینہ منورہ تو تبوک 1200 میل ہے، تے میرے حبیب تسی وہ منظر نہیں سی ویکھیا جدو تسی فرمایا سی کہ سواری کوئی نہیں تے تہاڈی بارگاہ وچ روندے ہوئے صحابہ جا رہے سن۔ ایک منظر تے ایسی اے تے دوسرا سی منافق مسجد بنا رہے سن، مسجد بنا رہے سن منافق، اس زمانے کی این جی اوز، اس زمانے کی۔ میرے آقا نے فرمایا ہوئے تانوں مسجد بنان دی کیڑی لوڑ پہ گئی مسجد قباء دے مقابلے چ، مسجد پہلے جی اسی بنائی ہوئی قباء، تسی کیوں بنا رہے ہو؟ سنو جی منافق کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ انہیں کہا جناب لذل علت والحاجت واللیلت المطیرت، انہیں کہا جناب دیکھو نا اسی تے قوم دی جڑا فلاح و بہبود چاہندے ہیں، تو یا رسول اللہ مسجد قباء ذرا دور ہے تے جڑے نیڑے محلے والے وہ بعض دفعہ بیمار بھی ہوندے ہیں تے اساں نیڑے مسجد بنا دیتی بھئی اتنے نماز پڑھ رہو۔ منافق کی باتیں کیسی؟ حضور دے سامنے گل ہے کیتی، ہاں جی لذل علت والحاجت، تے حضور کئی بندے نو جلدی ہوندی چلو نیڑے پڑھ کے چلے جان، تے واللیلۃ المطیرۃ، تے یا رسول اللہ مسجد مدینہ منورہ دیاں گلیاں پکیاں تو کوئی نہیں نا، جدو بارش ہو جائے تو کیچڑ ہو جاندہ، رات اندھیری ہوئے تو لوگ کیچڑے خراب ہونے، اسا نیڑے مسجد بنا دیتے۔ لو جی آج کا منافق کیا باتیں کرتا، یہی کرتا ہے مولوی، ایسے روڈ بند کر دیا، ہاں ختم نبوت پر ڈاکے کا کوئی مطلب نہیں، روڈ بند کر دیا۔ منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ایک گل میری یاد رکھنا، ایک بندہ ختم نبوت ریلی نکل رہی تھی، ایک مسیتی بھج کے جا رہا، پھر سمجھ لینا یہ 1400 سال منافق کی حضور کے سامنے اپنی ترجیحات تھی، تو آج بھی منافق کی اپنی ترجیحات ہے۔ ہاں جی توجہ جی، بات سنو، خالی کلمہ میلاد شریف اور چوک کا نام میلاد رکھ دینے سے کوئی عاشق رسول تھوڑا ہو جاتا ہے؟ نا ہاں بالکل، میں توجہ بھائی بات سنو، ہاں جی میلاد چوک کا نام ختم تاجدار ختم نبوت رکھ دینے سے ختم نبوت پر ایمان تھوڑا ہوتا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ جس نے ڈاکہ ڈالا اس پر تھوک دے بندہ، یہ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ چوک کا نام رکھنے سے میلاد جہاں مسلمان کی دلیل نہیں ہے۔ تم آج کو قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، میں کہا میلاد دے جلسہ تے نواز شریف دے گھر بھی ہویا، شہبازے دے بھی گھر بھی ہویا، اور دسو کس نبی دا تسی میلاد منایا؟ جس نبی دے دین وچ مسجداں تو سپیکر لائے نے، اور دسو کس نبی دا میلاد منایا نے؟ درود و سلام تے پرچے کٹے نے، دسو کس نبی دا میلاد منایا نے؟ جس نبی دی نبوت دے منکراں نو تسی بہن برا کیا؟ سانو بھی دسو، اور کس نبی دا میلاد منایا نے؟ مندرت جا کے گھنٹے کھڑکائے نے تے مورتیاں تے دودھ پائے نے؟ سانو بھی دسو کس نبی دا میلاد منایا نے؟ جس نبی دی عزت تے پیرا دین والے نو راتوں رات پھٹے لایا نے؟ سانو بھی دسو کس نبی دا میلاد منایا نے؟ جس نبی دی ختم نبوت تے بہ کے اسمبلی وچ تسی ڈاکہ ماریا؟ قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میلاد منانے سے بندہ مومن نہیں، بندہ مومن اس وقت ہے جب یہ کہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ جدو حضور نے واپس تشریف لے آئے نا، میرے آقا جدو مسجد تبوک تو واپس آئے تو منافق پھر آ گئے، انہوں نے کہا حضور تشریف لے آؤ نا۔ حضور نے فرمایا میں تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی دیکھیں گے۔ جدو میرے آقا واپس تشریف لائے تو منافق ہونا بڑا ڈھیٹ ہے، عشق دا دعویٰ نہیں چھڑتا۔ واپس آ کے پھر کہنے لگے حضور مسجد بنی ہوئی ہے تشریف لائے۔ میرے آقا نے حضرت مالک بن دخشم
انہوں نے حضور نے فرمایا مان بن عدی نو بھی لے جاؤ، مان بن عدی صحابی انہوں نے بھی لے جاؤ۔ جب جا رہے سن نہ 5 صحابہ تے واشی بن حرب بیٹھے ہوئے سن، حضور نے فرمایا واشی بن حرب نو بھی لے جاؤ۔ آج واشی بن حرب مسجد ڈھانڈ جا رہے ہیں، کیوں جی؟ آج واشی بن حرب مسجد ڈھانڈ جا رہے ہیں۔ میدان احد وچ امیر حمزہ نو شہید کیتا، آج حضور نے معافی جے دے دیتی، لیکن ساری زندگی دوبارہ حضور نے فرمایا سی تو میرے سامنے نہیں آنا۔ اے واحد صحابیاں جنہاں صرف حضور نے ایک باری ویکھیا تے جدوں بھی حضور دے سامنے آ جاندے سن نا اچانک پھر نگاہاں نیچی کر لیندے سن، کہندے حضور نے منع جے کیتا نہیں ویکھنا۔ ایک باری ویکھیا واشی بن حرب نے، ہاں جی، لیکن مجدد الفسانی لکھیا کہ صحابی کی شان کیا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماندے ایک واحد صحابی جنہاں ایک بار حضور دا چہرہ انور ویکھیا، مجدد الفسانی فرماندے واشی بن حرب جنہوں نے صرف حضور کا ایک بار دیدار کیا، اور ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود، تابعین میں سب سے افضل ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے۔ کیوں جی؟ ہاں، واشی بن حرب کے پہلے مقام کو ویسے کرنی چھو بھی نہیں سکے۔ لو جی، حضور نے فرمایا مسجد پہلے ڈھانی پھر جلانی۔ کیوں جی؟ حضور نے فرمایا پہلے ڈھانی پھر انہاں تک کیسی لذل علت والحاجت واللیلت المطیرت۔ حضور دے سامنے جے تو جھوٹ بولیا تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی تے انہاں دا پردہ فاش نہیں نہ کیتا، اے بیماراں واسطے مسجد نہیں بنی، اے رات دیاں تاریکیاں واسطے نہیں بنی، اے بارشاں واسطے نہیں بنی، یا اللہ پھر کسے واسطے بنی؟ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى آگے جی من اللہ ورضوان خیر من اسس بنیانه على شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم۔ کیوں جی؟ انہوں نے کیا نا ہم نے این جی اوزن جی این جی اوزن، ہاں ہم نے غریبوں کے لیے اسپتال بنایا، میں کہا نا نا غریبہ ہونا کیسی ہے؟ غریبوں واسطے مسجد بنائی۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی تے انہاں دا پردہ چھپایا تے رب دستا ہے مسجد کنا بنائی؟ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، میرے حبیب انہاں مسجد بنائی کیڑی جی؟ ضرار۔ اے تمباکو ہے، سگریٹ دی ڈبی تے کی لکھیا ہوندا؟ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ اضر یضر اضرارا فهو مضر واضر یضر اضرارا فذاک مضر لم یضر لم یضر لم یضر لم یضر لم یضر لم یضر لا یضر لا یضر لن یضر لن یضر الامر منه اضر اضر اضرر لتضر لتضر لتضرر ليضر ليضر ليضرر ليضر ليضر ليضرر والنهي عن لا تضر لا تضر لا تضرر لا تضر لا تضر لا تضرر لا يضر لا يضر لا يضرر لا يضر لا يضر لا يضرر الظرف منه مضر مضران مضرات۔ کیوں جی؟ تمباکو نوشی صحت کے لیے کیا ہے؟ مضر۔ مسجد ضرار، فرمایا میرے حبیب مسجد مضر ہے جی میں تمباکو نوشی مضر ہے، اے مسجد نقصان دے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، میرے حبیب اے غریبہ مسکینہ واسطے نہیں بنی، اے رات دی تاریکیاں واسطے اب نمازیاں دی آسانی واسطے نہیں بنی، میرے حبیب دی بنیاد کفر تے۔ آگے جی وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب اے مسجد اس واسطے بڑی تاکہ مسلمانہ دے اندر پھوٹ پا دے، کچھ صحابہ انجو جانتے کچھ انجو جانتے، اور کدے واسطے بڑی؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میرے حبیب اے انہاں تمام قوتاں واسطے بنی ہے، پناہ گاہ
جڑے اللہ دی بھی دشمنان تے رسول دی بھی دشمن. اور سمجھ آئی مسیح دی؟ منافق کبھی کہتا ہے کہ میں نقصان کر رہا ہوں؟ منافق تے حضور دے سامنے بھی کہتے ہیں ہم نے جناب مسجد بڑی خوبصورت بنائی ہے، میرے آقا فرمایا انہوں ڈھاؤ، نمازیاں سمیت انہوں جلا دو. حضرت مالک بن دخشم جدو چلے نا صحابہ نو لے کے، آپ نے فرمایا ٹھہرو. آپ اپنے گھر گئے تے وڈے وڈیے جناب او کھجور دیاں ٹہنیاں نو اگ لا کے مغرب تے عشاء دے درمیان حضور نے فرمایا نو ڈھا دینا نال جلا دینا. انہاں سیدھی اگ جا وچ جا واڑی سیدھی. کیوں جی؟ اور نبی کی عزت کے دشمن وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کیوں جی؟ ختم نبوت کے منکر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہاں جی، انہاں سیدھی جا اگ واڑی، کو انج جا کے نسیا، کو انج نسیا باہر، پھر مسیت ڈھا دیتی، پھر جلا دیتی. کیوں جی؟ جب دین نہیں پڑھا تو پھر دین کی ترجمانی کے لیے دین پڑھو، سبھی ٹھیک ہے. پھر مسجد مدینے چ بنی ہوئے، رب فرمائے میرے حبیب نو جلوا دو. وہ تو پتہ کی ہوندا سی جناب میاں صاحب؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھیا تفسیر مزری اور سبل الہدی امام شامی. میں ویسے حوالے زیادہ اس واسطے بھی نہیں دیندا جس قوم نو کل واللہ نہ آندی ہوے انہوں کی پتہ ہے سبل الہدی والرشاد کیا ہوتی ہے. کیا بات ہے. اسی جدو دین آنا ہے نا ہر بندے نو پتہ ہونا ہے مشکات شریف کس کو کہتے ہیں. ہاں بخار بس تسی اپنے سینے بالکل کھول دو. حضور دی کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا. حضور کی بات انہوں نے کہا داسا مولانا رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے، اور داسا مولانا انگلیاں مبارک وہ کیسی تھی کہ میدان حدیبیہ میں حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا تو چشمے جاری ہو گئے. اور داسا مولانا وہ پانی آیا کدھروں، اور 1400 صحابہ پیتا. ہاں جی، سواریاں پانی لایا، سارے صحابہ وضو کیتا، اور 10 پانی آیا کتھوں. بعد جابر بن عبداللہ کو تابعین نے پوچھا، انہوں نے کہا کتنے سی؟ فرمایا ایسی تے 1400 جے لاکھ بھی ہوندا تو پانی پورا ہو جانا سی. تاجدار ختم نبوت. اے بادشاہ جڑا آیا نا دین آیا، وہ کہنے سن اوے دین تے اسی بنایا سا ہوا اور دین میں سیدھا سادہ مسلمان. اور بچہ کہندا آیا آیا دین آیا آیا دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا. ساڑیاں بچیاں اندر بہ کے کہندیاں بس جی بس دین لو. آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا. ہاں جی، دالاں دی قیمت مہنگی ہو جائے تے سموٹو ایکشن لیندے تے ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تہاڈا سموٹو ایکشن کدھر گیا بھائی؟ بلکہ پوچھتے مولویوں کو روٹی کون دیتا ہے، ان کو پانی کون دیتا ہے؟ میں کہا کوئی بھی نہیں دیتا. کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہاں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہاں جی، کون ہم ایک دن بھی ہمیں کوئی غیر بندہ روٹی نہیں کھلا سکتا تھا. ساڑھے کو میں خود پریشان، میں لاہوروں چلن لگیا سارے کیا میں لگ کروڑا دا خرچہ ہے کنج ہوئے گا. میں کہا کنج رہے ہو پترو کنج ہوئے گا. کیا بات ہے، میں کہا کنج ہوئے گا جنہ دا کام میں ہو جانا نہ دا کام جانے. کیوں جی؟ میں فرشتے نہیں ویکھے لیکن میرا ہمیشہ ایمان رہا کہ گھر ستے فرشتے نہیں آندے. ہاں جی، گھر ستے نہیں آندے. جی گھر ستے آندے تے حضور بدر تشریف نہ لے جاندے. ہاں جی، بدر پہنچ کے فرشتے آندے. ہاں بالکل، پہلے فرشتے نہیں آندے تے پورا امتحان لے کے آندے. 8 تلواراں آون تے بندہ ہزار. ہاں اس طرح پھر فرشتے آندے. ہجری کو صبح کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفہ چہارم اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش
اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال کہندا جدوں تینوں دین دے راز دا پتہ ہی کوئی نہیں تو پھر تو انہاں چکراں کیوں پیندا کہ ابو بکر پہلے نمبر تے کیوں آئے تے علی چوتھے نمبر تے کیوں آئے؟ کہندا تینوں پتہ ہی نہیں اس گل دا، تو انہاں چکراں کیوں پیندا؟ اے رب جانے یا رسول جانے۔ کہنا ہوشیار باش، کہنا خیال کریں مولا علی جنہیں پیچھے نماز پڑھ لئی تو انہاں دے بارے گل کر دیتی تے پھر تو علی نو منہ کی وکھانا۔ اس واسطے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی چاروں خلفاء تے جڑا سلام لکھیا پیش کیتا ہے، اے اگر کسی نو کوئی درد ہے کہ سنی اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں اینج نہیں، کسی نو آل بیت دا زیادہ محبت دا دعویٰ ہے تو وہ بھی سامنے آوے، جے کسی نو صحابہ دی محبت دا زیادہ دعویٰ ہے تو وہ بھی سامنے آوے۔ جو ساڑھا بابا کل کر گیا یہ قیامت تک کوئی یہ ہو جی تعریف کر کے وکھائے۔ اس واسطے کہ ہم نے آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا اور صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا۔ ہم نے ہر ایک کی فضیلت کو یہی جانا کہ یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سیاستہ کی ایک حدیث پاک ہے، مولا کائنات کے دور میں مولا کائنات کے مقابلے میں ان کا شاگرد آ گیا اور وہ بھی ٹنڈا اور کبڑا، دو باتیں، ایک طرف علی مرتضیٰ کھڑے ہون، ایک طرف بندہ ٹنڈا کھڑا ہوئے، ٹنڈا، اے سیاستہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اتنا اس کا بازو تھا اور اتنا اس کا گوشت آگے بڑا ہوا تھا، اور جو بلی کی مونچھیں ہوتی ہیں اس کے بال تھے ٹنڈ پر، جو ٹنڈ تھا اس کے اوپر بال تھا، اور ساتھ وہ محدج تھا، کبڑا بھی تھا۔ اور مولا علی کے دوسرے شاگرد حضرت ابو مریم، وہ کہتے ہیں کہ لمانا یومئذ فی المسجد یجالس باللیل والنہار وکان فریقا ورأیت مع المساکین یشہد طعام علی مع الناس وقد کسوت برسنا۔ مولا حضرت ابو مریم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ دن رات مسجد میں رہتا تھا، مولا علی کے پاس سبق پڑھتا تھا۔ وکان فقیرا، وہ بھوکا تھا اور کلاش تھا، بھوکا سی بالکل، فقیر سی، کہندے نے کو ٹوپی بھی کوئی نہیں سی تے نال کی سی ورایت مع المساکین یشہد طعام علی، کہندے مولا علی دا دسترخوان جدوں غریباں واسطے بچدا سی تے او بھی نال بیٹھ کے روٹی کھاندا سی۔ وقد کسوت برنسا، حضرت ابو مریم مولا علی کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس کے پاس ٹوپی بھی نہیں تھی سر ڈھانپنے کے لیے، ٹوپی میں نے اسے دی، اے بھی انجے سی بھکھا ننگا سی، تے جدو مولا علی کو علم پڑھیا تو پھر علی دے مقابلے چایا، اے لکھیا علی دے مقابلے چایا تے ہزارہ بندے لے کے آیا۔ تے پھر میں گل جڑی کر لگا ہوئے، ایک طرف علی مرتضیٰ کھڑے ہون جڑا ایک رکاب تے پیر رکھن تے دوسرے تے جان تو پہلے قرآن پڑھ دے من، توجہ، میں ایک طرف او علی کھڑے ہون جڑے فرمان سارا علم جڑا او بسم اللہ وچے، پھر فرمان بسم اللہ دی با وچے، فرمایا پھر بسم اللہ دی با دے نقطے وچے، تے علی فرمان انا نقطۃ البا، فرمایا علی او با دا نقطہ ہے۔ ایک طرف او علی کھڑے ہون جنہ دے بارے حضور نے فرمایا جدھر علی گیا قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گیا۔ او علی کھڑے ہون جنہ دے بارے حضور نے فرمایا جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ او حسنین دے والد ہون تے حضور فرمان انا مدینۃ العلم والی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تے مولا علی فرمان جے میرے اٹھ دی رسی بھی گم ہو جائے تے میں قرآن وچ تلاش کر لینے۔ ساریاں شاناں دے مالک ہون تے دوسری طرف ایک کبڑا ہوئے تے ٹنڈا ہوئے، اتنیاں شاناں دے مالک نو لوگ چھوڑ کے تے ٹنڈیاں تے کبڑیاں نہ بھی لگ جائے۔ اے کوئی نہیں جو فلانے نال بندے لگ گئے تے فلانے نال لگ گئے۔ اے حدیث پاک پڑھن تو بعد
میں کدی پریشان نہیں ہویا جی فلانا فلانی طرف چلا گیا، میں کہا سامنے علی کھڑے ہون جی، سامنے علی کھڑے ہون، ایک طرف ٹنڈا ہوئے تے نال کبڑا بھی ہوئے تے لوگ اودے نال لگ کے تے مولا علی دے مقابلے تلوار چک کے لیا تے مولا علی انہاں دے مقابلے جنگ نہروان جڑی سب تو ڈاڈی جنگ 4-5 ہزار بندہ مولا علی مار دیتا خارجیاں دا۔ خارجی پتہ کینوں کہندے نے جنہاں صحابہ دے مقابلے نواں دین کڈیا، وہ کہندے سن علی نو بھی حق نہیں سمجھ آیا۔ ہاں او علی جڑے حضور دے کندھیاں دے چڑھ کے کعبے دے اوتے چڑھ جان، او علی جدوں حضور دے کندھیاں دے چڑھے ہون تے عرض کرن حضور اجازت ہوے تے میں آسمان نو ہاتھ لا دیواں، اے ساریاں شاناں دے مالک ہون تے مولا علی دے مقابلے چ گروہ آ جائے جڑا کہے علی نو بھی دین سمجھ نہیں آیا تو پھر مولا میں گل ہے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ آج لوگ بڑے لوگ ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ میں پنجاب دی سرزمین دنیا تو ہر جگہ ہر چیز اگدی نہیں، میں خود پنجابی ہاں، لیکن پنجاب دی سرزمین پوری دھرتی تے ایک عجیب سرزمین ہے، جس سرزمین ہے تو مرزیت دا درخت پورا آج بھی موجود ہے۔ ہاں یہ صرف پنجاب دی سرزمین، ہاں ربوہ ایتھے موجود ہے۔ ہاں پوری دنیا ہوتے انگریزاں اپنے شہراں وچ مرزائی نہیں بسائے، انہاں کیا زمین دا انتخاب کیتا جاندہ ہے نا، کہ ہر جگہ ہر شے اگدی کوئی نہیں۔ ہاں میں خود پنجابی ہونے دے باوجود میں علل اعلان ہے گل کر رہا ہاں، یہ مطلب کوئی سندھی گل کردا تے پنجابیاں دے ڈیڈے درد ہوندا تے پنجاب دی جڑی اقبال شان بیان کیتی وہ اس واسطے نہیں کیتی کہ پنجاب دی وجہ تو نے کیتی، خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت۔ اقبال کہندا جے پنجابیاں دی کوئی عزت قیامت تک ہونی تے اس واسطے صرف ہونی کہ داتا صاحب تے تشریف لیا۔ ہاں ایتھے ہر جیڑا بھی جنے آ کے جو بکواس کیتا دین دے خلاف پنجابی دے نال کھڑے ہو۔ انہاں کہا یار سنو تے صحیح یار، یہ گل تے یار ایویں تسی جذباتی ہو جاندے یار سنو تے صحیح۔ اور اقبال روندے روندے گیا پنجابیاں دے بارے، کہنا بہت تازہ پسند ہے مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ ننگا بھی ہوئے داڑھی بھی پوری نہ ہوئے لوگ انہوں بھی پیرے طریقت تے شیخ طریقت من لے۔ مودودی میٹرک پڑھیا ہوئے تے او دا مرکز بھی پنجاب وچ ہو، جماعت اسلامی میٹرک پڑھیا صرف او دا پوچھ لو مودودی تے منن والے، او دا بھی مرکز سب تو بڑا پنجاب وچ ہو۔ ہاں جی میٹرک پڑھیا ہوئے تے سارے نبیاں دے خلاف وہ گل کر دے وے۔ ہاں جی او دے قلم مودودی دے قلم کولو مودودی آپ بچیا یا رب بچیا، او دے قلم کولو نہ کوئی نبی بچیا نہ صحابہ بچے نہ اہل بیت بچے۔ وہ بھی ہن آن گے جناب، اسلام کی بڑی ضرورت ہے، ہاں اسلام کے نام۔ اقبال کہتا ہو اے بالکل ایتھے کوئی ننگا بھی باہر ٹور پوے گا نا تے 10 بندے او دے پیچھے بھی ہاتھ بن کے ٹور پین گے، کہنے لگے بابا بڑا پہنچیا۔ اینا دین کوئی سمجھا ہوندا تے تا نا بھئی دین تے او وے جڑا رسول اللہ دے گئے۔ ہاں جی اس واسطے اقبال کہندا تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، کہندا علم دی کوئی گل ہوئے تے انہوں جمائیاں آنیاں شروع ہو جاتی، کوئی کرامتا سناؤ تو پھر کہنے گا سبحان اللہ حضرت صاحب کتنی بڑی تقریر۔ پنجاب ہے۔ اقبال کہندا ہے تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، اقبال کہندا کوئی نویں گل چٹکلی چھوڑے صحیح، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ سب تو پہلے دنیا تو پنجابی منے گا، کہے گا نہیں جی کیا بات ہے جناب، میں خود پنجابی ہاں تا میں گل کی۔ ہاں اس جرم دے وچ اے واحد دھرتی ہے جے اوتے مرزیت پورے اپنے پودے نال کھڑی ہے، ہاں پورے پودے نال۔ اور انگریزاں بھی اپنے شہراں وچ انہاں نوں مراکز اس طرح دے بنا کے نہیں دیتے جڑے دیہڑی راتی کمن رسول اللہ آخری نبی کوئی نہیں، تے ساڈی قوم مڑ کے ختم نبوت دی گل بھی نہ سن سکے، اور ختم نبوت دی جڑا گل کر رہے ہو وہ بھی بارے کمن نہیں جی نہیں آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں جی، کیا باتیں کرتے ہیں جی۔ اب ذرا دیکھیں مولا علی کے مقابلے میں آیا کبڑا، مولا علی انہوں دے بندے بڑھ دیتے 4-5 ہزار، مولا علی فرمایا وڈ دے ہوئے نا سارے، جدو بندے وڈے گئے تے ظاہر ہے پھس پھسے لوگ بھی ہوندے تے کئی پھس پھسے لوگ علی مرتضیٰ نو کہنے لگے جناب دیکھو نا کلمہ تو وہ پڑھتے تھے آپ نے یہ کیا کر دیا، تو مولا علی فرمایا فقام علی، آپ نے فرمایا اوے رسول اللہ نے میں نو فرمایا سی یہ گل کہ علی تیرے مقابلے چ ایک بندہ آئے گا کبڑا بھی ہوئے گا تے ٹنڈا بھی ہوئے گا، تے میں ایویں ماریا میں نو رسول اللہ نے فرمایا سی جدو تیرے مقابلے چاہتے تو انہوں نے وڈ دینا۔
انہیں کیا وہ ٹنڈا تلاش کرو، وہ ٹنڈا نہ لبے نہ کبڑا، وہ لاشا چاہے اتنے بندے جو مرے ہوئے سن، تے مولا علی فقام علی، مولا علی خود کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا ہٹو، این جو لاشاں چکیاں تے نیچے وہ نکلیا مما یلیل اردا، بالکل تھلے وہ دی لاش آئی پئی سی تے سب تو اگے تے وہی ہونا ٹنڈا، وہ پہلے مریا تے لاشاں اتنے آندیاں رہیاں، جدو تھلو نکلیا تے فکبرا، مولا علی اللہ اکبر کیا تے کی فرمایا؟ فرمایا صدق اللہ و بلغ رسولہ، اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اس کے حبیب نے بھی ہمیں سچ ہی پہنچایا۔ فقام الیہ عبیدۃ السلمانی فقال یا امیر المومنین اللہ الذی لا الہ الا هو قد سمعت ھذا من رسول اللہ۔ عبیدہ سلمانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہیں کہا جناب میں تو انہوں اللہ دی قسم دے کے پوچھتا تو خود رسول اللہ کو سنیا سی بھائی اے جب بندے تو آڑے مقابلے جان گے، تسی خود سنی سی یہ گل؟ قال ای اللہ الذی لا الہ الا هو حتی استحلفہ ثلاثا وہو یحلفہ۔ مولا علی فرمان لگے کہ میں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، 3 باری انہیں قسم دے کے پوچھا، انہیں کیا رسول اللہ نے تو انو رسول اللہ نے خود فرمایا سی کہ جب بندہ آئے گا، 3 باری انہیں قسم دے کے پوچھا تے 3 باری مولا علی نے قسم دا جواب دیتے فرمایا ہاں میں قسم اٹھاتا ہوں کہ مجھے حضور نے یہ بات فرمائی تھی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ریاست مدینہ میں جو پہلے حکمران بنے ان کے ایک ایک جملہ جو ہے جی ایک ایک جملہ جو ہے وہ پورے پہاڑ بھی رکھ دو تو ایک ایک جملہ وزنی ہے۔ ہاں جی، نہ دے اندر کوئی تعلی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم تبدیلی لے آئیں گے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر فرمایا ثم قام ابو بکر فخطب الناس واعتذر الیہم۔ سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا، پہلے معذرت کی اور وقال واللہ ما کنت حریصا یوما ولا لیلۃ، فرمایا کہ اللہ دی قسم ہے میں تواڈے سامنے اللہ دی قسم چک کے کہنا میرے دل وچ کدی ہرس پیدا ہی نہیں ہویا، نہ دن دے ویلے نہ رات دے ویلے کہ میں مسلمانوں دا حکمران بن جاؤں۔ ولا کنت فیہا راغبا، فرمایا میرے دلچسپی کوئی نہیں میرے دل میں کہ میں حکمران ارباں روپے لا کے تے جھوٹ سچ تے لوگوں دے ووٹ چوری کر کے کہ تے تبدیلیاں لیاڑیاں ہو رہن تے اے قسم چک کے 1,24,000 صحابہ دے سامنے فرمایا واللہ ما کنت حریصا یوما ولا لیلۃ ولا کنت فیہا راغبا ولا سألت اللہ تعالی فی سر و علانیہ، فرمایا میں تواڈے سامنے اللہ دی قسم چک کے کہنا نہ میں دن دے ویلے کدی دی ہرس کیتی نہ رات دے ویلے، نہ میں نے کوئی دلچسپی ہے، ولا سألت اللہ تعالی، میں نے نہ کبھی اللہ سے سوال کیا فی سر و علانیہ، نہ میں کدی دل وچ سوچا یا اللہ میں نے خلافت دے دیویں، نہ میں کدی زبانی دعا کیتی سی۔ اے سیدنا صدیق اکبر پہلے کھڑے ہو گئے، ولیکن اشفقت من الفتنہ، لیکن میں ڈر گیا کہ میں امارت نہ سنبھالی امیر المومنین نہ بنیا تے امت دے حالات ابتر ہو جان۔ ومالی فی الامارت راحت، فرمایا میرے لیے امیر المومنین بننے میں کوئی راحت نہیں ہے، ولیکن کلت امرا عظیما، لیکن اے بہت وڈی یار ذمہ داری تسی میرے سر تے پا دیتے۔ کیوں جی؟ وما لی فیہ من طاقت ولا ید، فرمایا صدیق کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی میرے پاس اور کوئی بات ہے کہ میں اس کو چلا سکوں الا بتقویت اللہ تعالی، ہاں میرے رب نے میری مدد کی تھی تے میں ضرور سنبھال لواں۔ اے گل ہے جی، اے تے جھوٹ جدی بنیاد ہی جھوٹ تے ہوئے، کیوں جی؟ ہاں جدی بنیاد ہی الیکشن جھوٹ تے ہوئے، 50 کروڑ لا کے تے لکھوانا 4 لاکھ تے جدوں بندے جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جس حکمرانی دی بنیاد ہی جھوٹ تے ہوئے، ہر ایم این اے ایم پی اے جھوٹ بولے تے نال جلسہ کرے تے ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم سب جھوٹ تے جدوں بنیاد ہوئے، بال کی کہنا آ مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان، مسلمان فقر و سلطانی بہم کر، کیوں جی؟ مسلمان فقر و سلطانی بہم کر،
ضمیر باقی و فانی بہم کر ولیکن الاما از عصر حاضر کہ سلطانی بشیطانی بہم کر. کیوں جی کی پھر اقبال گل کی تھی سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں. اقبال کہتا ہے تو میں نے کی پوچھنا سما الفقر فقری کا رہا سما الفقر فقری کا رہا شان عمارت میں باب و رنگ و خام و خط چے حاجت روئے زیبارا. کہتا ہے سرخیاں پاؤڈر تے اے جناب جی پہلے او بلانے کہ میں آج ٹی وی خطاب کرنا ہے پہلے میرا جناب ڈینٹنگ پینٹنگ کڈو. کیوں جی اقبال کہتا ہے سمال فقر و فخری کا رہا شان عمارت میں باب و رنگ و خام و خط چے حاجت روئے زیبارا. کہتا جڑا پہلی چہرہ چمکدا ہوئے انہوں ڈینٹنگ پینٹنگ کڈھان دی لوڑ نہیں ہوندی. او جڑا آب و تاب تے ہیں جی ہٹو بچو ہوٹر اقبال کہندا ہے تے انہاں نوں لوڑ ہوندی نا جنہاں نوں ڈینٹنگ پینٹنگ پئی ہون تے جڑے محمد عربی دے غلام ہون سمال فقر و فقری کا رہا شان عمارت میں. غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. کیوں جی ہاں غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. بس اتنی بات ایتھے آگے اقبال گل. کیوں جی اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. اقبال کہندا میں چاہواں تینوں نقشہ الفاظ کھینچ کے رکھ دیواں کہ صدیق اکبر جناب عمارت کیویں کی تھی. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہندا میں چاہواں تے صدیق اکبر دی خلافت دا نقشہ کھینچ کے نا تینوں انج دیوار تے وکھا دیواں لیکن اقبال کہندا تیرا تے کدی اوتے خیال ہی نہیں گیا مگر تیرے تخیل سے ہے وہ فزوں تر وہ نظارہ. کہندا تیرے تے خیال بھی اوتھے وہ نظارے تے کدی نہیں گیا. تو سا تو یہود و نصارہ دی جنٹیاں کر کے تو انہوں کی پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے جناب این سلطنت کیویں کھڑی کی جب سپر پاور بھی اندر بھی اختلاف ایڈے بن گئے مرتدین پیدا ہو گئے مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تو ڈھائی جناب عورتاں مردہ اعلان کر اسیاں صدیق اکبر این کھڑا کر کے رکھ دیتا قائم. اے بعد جتنا بھی کچھ ہویا وہ صدیق اکبر دی بنیادوں نال ہویا. حضرت عمر جڑے فتح کیتے قیصر و کسریٰ وہ بنیاد صدیق اکبر رکھی. ہاں جی بس اتنی بات ہے. اسی اے گل نہ کریں اقبال کا ذرہ عشق نبی از حق طلب تواڈے سارے کول ایک کوئی گل ہے اقبال دی زبانی ذرہ عشق نبی از حق طلب ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. یہ تو پہلے آپ نے نا پہلے صحابہ نو تقریر کی تھی. آج جڑے صدیق اکبر دی خلافت دے بارے گل کر دیں صدیق اکبر تے قسمہ چک چک کے کیا کیوں جی ابو عبیدہ بن جراح نو حضرت صدیق اکبر کہے سی انہاں نو خلیفہ بنا دیو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماندے ہوندے سن ساری زندگی صدیق اکبر دی مینوں ہر گل چنگی لگی لیکن جدوں انہاں اے کہے سی نا مینوں خلیفہ بناؤ اے صدیق دی گل مینوں چنگی نہیں لگی. انہاں دے ہوندے میں کتھوں بننا سی اس امت دے امین او اے گل فرماندے ہوندے سن یا ایھا الناس صدیق اکبر دا خطبہ سنو تے اپنے حکمراناں دے جھوٹ یاد رکھو. 72 سال جڑے نا جھوٹ بولے ہر آیت آج قوم سے خطاب ہوگا یعنی قوم نہ آج جھوٹ پھر بولیا جائے کوئی بات نہیں. 1 سال 1.5 سال سے کیا ہوتا ہے 1.5 صدی چاہیے پاکستان صحیح کرنے کے. پہلے تو 6 مہینے میں انج ہو جائے گا 2 مہینے انج ہو جائے گا. عطا اللہ عیسیٰ خیلی دے گاڑے گوا کے پاکستان بڑھانا ہو رہے تو پھر صدیق اکبر دا خطبہ پڑھ کے گل کرنی ہو رہے. آج قوم سے جھوٹ بولے جائیں گے آج قوم سے خطاب کو مطلب جھوٹ بولے جائیں گے. پچھلے پھر جھوٹ کوئی تازے جھوٹ کوئی گڑ گھوڑ کے یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. کیوں بس اتنی بات ہے. ہون ذرا صدیق اکبر دا خطبہ مبارک سنو پھر اپنی تاریخ 1400 سال پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام پیچھے جاؤ پھر اپنا ذہن ادھر لے کے جاؤ اگے کچھ بھی کوئی نہ سوائے تباہی تو کچھ بھی کچھ نہ یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی
ارجع الی حقہ انشاءاللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ حال کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ آمن الناس بر مولا ما آن کلیم اول سینہ ما ہمت او کشت ملت را چوں ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی افضل الخلق بعد الرسل، اور جن کے بارے میں اقبال نے بھی اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا، آمن الناس منا یمن منن افعل التفضیل المذکر منہ امن، آمن الناس سب سے زیادہ احسان کرنے والے، آمن الناس بر مولا ما، اقبال کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی۔ یہاں احسان تو معنی نہیں ہو سکتا، احسان تو رسول اللہ کا ہی ہے، سب سے زیادہ، سب صحابہ سے زیادہ، بس ساری مخلوق سے زیادہ، ناس تو لوگ ہیں، آمن الناس بر مولا ما۔ اقبال کہندا ساڑھے آقا و مولا دی سب تو زیادہ دنیا میں جنہیں خدمت کی تھی وہ صدیق اکبر ہے۔ آمن الناس بر مولا ما آن کلیم اول سینہ ما، تو آمن الناس بر مولا ما، حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے۔ ہاں جی، صدیق کا قرضہ۔ اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا، آمن الناس بر مولا ما آن کلیم اول سینہ ما۔ اقبال کہتا ہے کہ ہمارے طور کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ہاں جی، اور ہمت او کشت ملت را چوں ابر، فرمایا آپ کی ہمت مردانہ، آپ کی جرت اور بہادری نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کام کرتی، ہاں اس کے لیے وہی کام کیا۔ وہ کون ہے؟ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، جن کی ہمت مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اسلام کے بھی ثانی، یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی ثانی۔ کہ حضور نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ ہاں، ثانی اسلام بھی ہے، ثانی غار بھی ہے، اور ثانی بدر بھی ہے۔ جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جلوہ گر ہیں، ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے، اور جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چکا سکا، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا۔ اور المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکایا جائے گا، تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا، جو مومنین اور وہ مطیعین ہوں گے، انبیاء اور رسل کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو بلا کر سب کو اکٹھا اپنا دیدار کرائے گا۔ تو صحابہ عرض کی تھی حضور بھائی اتنے بھیڑ نہیں لگنی، اتنی دنیا جو ہونی بھائی تے رب نو ویکھن لگے بھیڑ نہیں لگنی، اتنے ہجوم نہیں ہو جانا۔ تو حضور نے فرمایا سورج نو ویکھن لگے کدی ہجوم ہویا؟ تو فرمایا انہیں جو سورج پیدا کیتا انہوں ویکھن لگے کدی ہجوم نہیں ہویا، تو خالق نو ویکھن لگے کیڑا ہجوم لگ گیا۔ ہاں، ساری دنیا بھی ویکھنا شروع کر دے تو سورج تو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، تو ساری دنیا جو تو رب دا دیدار کرے گی اور حضور دے صدقے کرے گی، حضور دے صدقے، تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے پھر واپس بھیج دے گا، جاؤ سارے چلے جاؤ۔
پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنہا صدیق اکبر کو رب العالمین بلائے گا۔ ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایک بار دیدار کرایا جائے اور تنہا صدیق اکبر کو رب اکیلے بلا کر دیدار کر، ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ہاں جی، جو اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی اور بدر میں بھی ثانی۔ اور صدیق اکبر کی وہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا، جب رسول اللہ نے صبح چادر پوچھی نا صدیق اکبر کے پاس چادر جو تھی تو وہ تو آپ کے کاندھے پر نہیں تھی، تو فرمایا وہ کدھر کی؟ عرض کی حضور وہ تو میں نے پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے تھے۔ پھر حضور نے ایسے ان کے لیے دعا مانگی، ایسے کر کے دعا مانگی، جن کے لیے حضور نے ایسے دعائیں غار میں بھی مانگی ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی اتھے جلوہ گرن وہ مقام جڑا عرش الہی نالوں بھی اج افضل ہے، جتے حضور جلوہ گرن، جتے رسول اللہ جلوہ گرن، وہ جگہ اج بھی عرش الہی نالوں، کرسی نالوں بھی، لو نالوں بھی کیوں جی افضل اور اعلیٰ ہے۔ حالانکہ اس جگہ جتے حضور جلوہ گرن دو چیزاں درمیان چائلن، ایک چادر جڑا رسول اللہ دے غلام نے جدوں حضور جلوہ گر ہون لگے اپنے گھر تے انہاں تھلے بچھا دیتی سی، دوسرا حضور و مبارک لباس جڑا دنیا تو پا کے تشریف لے گئے، حضور و مبارک لباس پا کے جڑا دنیا تو تشریف لے گئے، ایک اوے جڑا حضور نے مبارک لباس پایا، ایک تھلے چادر ہے، یہ دو درمیان چیزاں حائلن اس خاک دے جتے آج حضور جلوہ گرن، اس خاک دے بارے ساڑے علماء نے لکھیا کہ وہ خاک جتے حضور اج جلوہ گرن وہ عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ ہے، ہاں عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ، اے تے وہ خاک ہے جتے وقفہ ہے دو کپڑیاں دا درمیان ہے، تو حضور دے جسم مبارک دا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جناب؟ اس واسطے اتھے سیدنا صدیق اکبر آج بھی حضور دے پہلو جلوہ گرن، ہاں جی، حضور رسول اللہ نے انہیں احسانات دا یہ بھی ایک بدلہ دیتا، ہاں جی، عشق والے نو بدلے انج دے دیں کہ جناب آج بھی اتھے جلوہ گرن، کیوں نبی علیہ السلام دے یار سیدنا صدیق سراپا سوختن اندر طلب، اقبال کہتا ہے دین نام ہی کیا ہے؟ حضور کی طلب میں جل جانے کا نام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ نبی صدیق اکبر کی کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ ما زال جسم یجری حتی ما، یہ ہے طلب۔ صدیق اکبر کے دنیا سے جانے کا سبب بھی یہ بنا کہ حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، تو کہتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے گئے تو ما زال جسم یجری، صدیق اکبر کا جسم پگھلنے لگا، دین سراپا سوختن اندر طلب، ہاں جی۔ حضرت حسان بن ثابت فرمانے سن من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر کنت سواد لناظری فعمی علیک الناظر، حضور تسی میری اکھاں دا نور سی، جدوں تسی تشریف لے گئے میری اکھاں انیاں ہو گئیاں، حضور مینوں تو تہاڈا ہی ڈر سی کہ تسی دنیا تو تشریف نہ لے جاؤ، ہن تسی جویں تشریف لے گئے تے من شاء بعدک فلیمت، ہن جہاں دل کرے وہ مر جائے، مجھے اب کسی کا کوئی فکر نہیں، سارا جہاں سارے مر جائے۔ ہاں حضرت حسان بن ثابت فرماندے سن لہذا دی سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق و آغازش ادب، اقبال کہتا ہے یہ انتہا عشق ہے کہ آج بھی صدیق اکبر آپ دے قدم مبارکہ نو اپنے سینے نہ لا کے لیٹے ہوئے، عشق یہ انتہا عشق ہے جڑا قرب صدیق اکبر نو حاصل ہے کائنات کسی نو بھی کوئی نہیں حاصل، لیکن آغازش ادب، لیکن او دی ابتدا جڑی وہ ادب ہے کہ سپ ایک نہیں لڑیا کئی سپ لڑے، کئی سپ لڑے، کئی ٹھوئے لڑے صدیق اکبر نو، ظاہر ہے جدوں سپ تے لڑے تو پھر بندے دی حشر و نشر ہو جاندہ، سپ دا تو خالی نا سپ آئے سپ تے پورے گھر وچ لرزہ تاری ہو جاندہ، تے صدیق اکبر نو یکے بعد دیگرے سپ تے ٹھوئے لڑن تے جسم وچ حرکت پیدا ہون لگی، اینج کر کے کمن لگا، تے آپ نے جسم نو فرمایا ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں حضور آرام فرما رہے ہیں، ہاں اے بات ہے لم یتحرک مخافتا، ایدہ ترجمہ کرنے بندہ نچ پوے نچدے نچدے مر بھی جائے نا، صدیق اکبر دے اے جڑا عمل ہے نا ایدہ جواب نہیں،
اس واسطے حضرت عمر دے دور جدوں ایک بندے نے گل کی تھی کہ عمر ابو بکر سے بہتر ہے، آپ صحابہ نو جمع کر کے خطبہ دیتا، فرمایا سنیا کسی بندے گل کر دیتی کہ عمر صدیق سے بہتر ہے، فرمایا سنو کی فرمایا جی، لیلۃ ابی بکر، اے لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا کہ عمر کلا نہیں، عمر دا سارا خاندان بھی ایک طرف کھڑا ہو جائے نا تے صدیق اکبر دیو غار والی جڑی رات والی نیکی ہے نا وہ پھر بھی افضل اور اعلی ہے۔ اے بات ہے، ہاں اے دی انتہا عشق تے ابتدا اے دا ادب ہے۔ اور اگے اقبال کہندا زور عشق از باد و آب و خاک نیست۔ مولانا حضرت ابو دجانہ دے بارے خالی پٹی تے میں آپ دے بارے پڑھیا کہ آپ دا مبارک قد جڑا اتنا لمبا کوئی نہیں سی، ہاں جی حضرت ابو دجانہ دے بارے، لیکن ایک لوگ سمجھتے ہیں بندہ 6 فٹا قد ہوئے تے اندروں بندہ بوزدلاں دا پیو ہوئے، اس قد نو اگ لاڑی، ایڈا جسم ہوئے جناب 150 کلو وزن ہوئے۔ اقبال کہندا زور عشق از باد و آب و خاک نیست، قوت از سختی اعصاب نیست۔ اقبال کہندا جڑا عشق دا زور تے پاور ہے نا، وڈا جسم ہونا تے موٹے موٹے ڈولے ہونے، مسٹر پاکستان ہوئے تے مسٹر پنجاب ہوئے تے حضور دی عزت واسطے مار روڈ تے نہ ہوئے اس مسٹر نو آگ لڑی، ایڈے ڈولے مسٹر پاکستان، وہ ڈولے جو حضور دے کام عزت دے کام نہ آئے انہاں ڈولے نو کی کرنا ہے، آخر تو انہاں نو کیڑے ہی کھانا ہے تے ہوئے پنڈلیاں اتنیاں ہون۔ عبداللہ بن مسعود درختوں تے چڑھن، صحابہ ویکھ کے ہس پون، صحابہ حضور نے فرمایا کیوں ہسے ہو؟ انہاں کہے جی انہاں دی نکیاں نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسیاں۔ فرمایا تساں عبداللہ بن مسعود دی نکلیاں نکیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہسے ہو کہ بھائی یہ نکیاں؟ فرمایا اللہ کے ہاں یہ اود پہاڑ سے بھی وزنی ہے، 3 میل اود پہاڑ تو دا وزن کوئی کر سکتا ہے؟ کائنات دی کوئی مشین کہ انہوں چک کے وزن کرے بھئی اود پہاڑ دا وزن کتنا ہے؟ فرمایا نکیاں پنڈلیاں نو۔ اقبال بھی یہی گل کی تھی زور عشق از باد و آب و خاک نیست، قوت از سختی اعصاب نیست۔ اقبال کہندا جڑی عشق دی پاور ہے نا وہ جسم بڑا ہونا تے نال کوئی اسلحہ ہونا تے نال پیچھے جناب غیر ملکی طاقتاں کھڑی ہونیاں تے نال تے جناب ایجنسیاں دی پاور ہونی، نال پیسے دی پاور ہونی۔ اقبال کہندا عشق جڑا ہے نا ساریاں چیزاں نالوں بے نیاز ہے۔ عشق اپنی پاور رکھدا، ہاں جی عشق اپنی پاور رکھدا۔ 86 سال بڈھے صحابی عمر بن مادی کرب جنگ یرموک کے رومی آ گیا، 1000 پہلوانہ دے مقابلے 1000 سپاہیاں دے مقابلے 1000 فوجیاں دے مقابلے صحابہ کہتے ہیں دا قد ہی اتنا وڈا سی کہ ویکھ کے خوف آندا سی، اور جس گھوڑے ہوتے سوار سی وہ گھوڑا ویکھ کے بھی خوف آندا سی، ایڈا او جناب جنا تے بڈھے صحابی عمر بن مادی کرب 86 سال عمر این جدو آیا سامنے تے آپ نے مڑ کے دے گھوڑے دی قوت سختی اعصاب نے، کہندا اعصاب بہت وڈے ہون، ہاتھ اتنے فوٹ ہون تے کلائیاں اتنیاں موٹیاں ہون تے جناب 2 کلو بادام سویرے کھاوے تے اس تو بعد دیسی گھی دا گھوٹا کھاوے۔ ہاں جی میں تے صحابہ دے بارے نہیں پڑھیا، میں تے نہیں پڑھیا، ڈھونڈ کے نہیں پڑھیا کہ مدینہ پاک کے دور صحابہ وچ کیڑی شے دی دکان کھان پین والی سی، میں نہیں پڑھے، اگر کوئی دسے گا تے میں انہوں انعام بھی دیاں جی فلانی جگہ پاوے چنگے مل دیں تے وہ پاوے کھا کے تو کیتا کیوے، انہاں پاوے دا حساب نہیں ہونا۔ آخر کیڑے واسطے بدن تیار کر رہے ہیں یا تے بدن تیار ہوئے اسلام واسطے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اکبر کے پاس جو پاور تھی نا اقتدار والی اور سیاست والی جو پاور تھی تو صدیق اکبر نے فرمایا تم کہتے ہو زکوٰۃ نہیں دینی، جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دیا۔ یمامہ کے اندر 80,000 کا لشکر آیا تو صدیق اکبر کے پاس پاور تھی، 80,000 کا لشکر لے کر مسلمہ آیا، کہنے لگا میں بھی نبی ہوں۔ صدیق اکبر فرمایا تینوں پتہ ہے کون اگے بیٹھیا؟ صدیق بیٹھیا۔ ہاں جی پاور تھی نا، تو پھر لشکر بھیج دیا، پھر کتنے 36,000 منکرین ختم نبوت صدیق اکبر مروا دیتے، 36,000، اور اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت بن گیا کہ ایسا یہ باغ تھا کہ جس کے اندر 36,000 بندے مارے گئے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ تسی سارے پاکستان جتھے جتھے تہاڈا دل کردا ہے مدرسے کھول دو، جتھے دل کردا ہے مسیتاں بنا لو،
جتنے دل کرتا ہے ٹوپیاں پوا دو، جتنے دل کرتا ہے داڑیاں رکھا دو، کدی حضور دا دین جدوں تک اقتدار دے اتے نہیں آئے گا تسی اسلام دا ایک گل بھی نہیں منوا سکتے۔ میں تہاڈے نال یہی گل کر رہا، اس دا اسلام نو تے لیان دا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام دے ہاتھ وچ پاور ہوے، پاور ہوے تے عبداللہ سبیغ صرف آیات، ہن تو پورے دین دے خلاف لوگ گلاں کر رہے ہیں نا، تے عبداللہ سبیغ جڑا سی وہ صرف آیات متشابہات دے بارے بکواس کردا سی، حضرت عمر دے زمانے کردا سی، اتنے چونکہ عمر بیٹھے تے یمن وچ گل کردا سی کہ جی جب اللہ، تم کہتے ہو اللہ کا جسم نہیں ہے تو پھر پنڈلی کیوں آیا قرآن میں، جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو پھر ہاتھ کیوں آیا، یہ تو ہے۔ تو صحابہ نے انہوں نے کوئی مناظرہ نہیں کیتا، حضرت عمر فرمایا انہوں مدینہ پاک بھیجو، جدو مدینہ پاک آیا تو حضرت عمر فرمایا کی کہنا تو، انہیں اگو جدو بک بک شروع کی تھی، حضرت عمر فرمایا انہوں لمحہ پاؤ۔ عمر دی تے زبان ہو تے حق بولدا نا، ہاں جی، حضرت عمر تے مطلب ہے حضور نے عمر تے تھلے رائے دیتی زمین ہوتے تے آسمان تو وہی آ گئی۔ میرے حبیب جی عمر دی رائے اے وے نا کہ مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے چاہیے دین تے اللہ دا بھی حکم ہن اے ہی ہے کہ اتھے نفل پڑھو تس۔ ہاں عمر تو وہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا بک بک دے اگے تے گل نہیں نہ ہوندی، سورج چڑھیا ہوئے تے ایک بندہ کہے نہیں چڑھیا تو دا کی علاج ہے، او دا علاج اے وے کہ انہوں 22 جون نو دریائے راوی دے کنارے جا کے باندھ دو، سمجھ آئی نا، وہ دی اکھاں دو بندے کھڑے رہن، وہ دی اکھاں کھولن، شام تک انا ہوئے گا، پگھلیا ہوئے گا برف دی طرح، شامی انہوں چک کے لے آؤ تو 2-4 بوتلیں لواؤ، پھر 23 جون نو پھر لے جاؤ، دوسرے دن انہوں پتہ لگ جائے گا سورج چڑھا کہ نہیں چڑھا۔ سورج چڑھا ہوا ہو تو ایک آدمی کہتا ہے نہیں چڑھا ہوا، حضور آ گئے، حضور کا دین چمکتا ہوا دین ہے، اس دین کے بارے میں جو بکواس کرے، حضور آخری نبی ہیں، بات ختم ہے، حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، حضور نے یہ فیصلہ 1400 سال پہلے فرما دیا، من سب نبیا فاقتلوہ، اس میں اگر مگر جو کرتا ہے پھر اس کا علاج وہی ہے۔ اس واسطے دین دین ہے، دین کی پاور ہے، اسلام اسلام ہے۔ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ اسلام یہ ہے، اسلام کسی کو بھی عیاشیاں نہیں کرنے دیتا، ہاں بالکل پکی بات۔ تو منافق ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دور رسالت میں ہو یا 1400 سال کے بعد ہو، منافق کو کچھ بھی نہیں ملتا، منافق چسکے لیتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، اللہ رب العالمین نے منافق کی کیسی نشانی بیان کی، میرے حبیب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ میرے حبیب جدوں تواڈے غلاماں نال ملدے ہیں کہندے کمال ہے جی میں بھی عاشق رسول، کتنا ساڑے تے کرم ہویا، حضور مدینہ پاک چ آ گیا، آہ ساڑے تو وڈا کوئی خوش نصیب ہے۔ این صحابہ نو جناب گلاں کر دے تے جد ادھر جاندے سن کہندے نو انہاں نو ایویں اسی گل کر کے آئے اسی تواڈے نال ہاں بادشاہ، اے لیکن دا معنی ہی منافقت ہے، اے منافقت چلدی کوئی نہیں، میں ہمیشہ یہ گل کرنا، اے 2 نمبری تھے دین چلدی کوئی نہیں۔ لاؤ جی صدیق اکبر کا خطبہ سنیں، یہ ہے مسلمان، نہ آپ نے فرمایا میں گلیاں بنوانیاں، نہ آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑی سڑکاں بنوانیاں، نہ آپ نے فرمایا میں تمہیں روٹی کپڑا اور مکان دینا، کیوں جی، نہ یہ کیا کہ میرے نزدیک سارے جناب وہ ٹھیک ہے تو میں مورتیوں کے اندر بھی جاؤں گا، میں چونکہ سب کا خلیفہ بناؤں۔ آپ دا خطبہ سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، واللہ تو دا معنی میں بنیا، ولی تو دا معنی مجھے بنایا گیا، فرمایا میں بنیا نہیں مجھے بنایا گیا، ولست بخیرکم، اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بہتر تو ہے لیکن آپ نے چونکہ اسلام کا ایک نظریہ پیش کرنا تھا تو آپ نے فرمایا قیامت تک جو مسلم حکمران بنے وہ یہ مت سمجھے کہ میں رعایا سے بہتر ہوں، وہ رعایا سے بہتر نہیں ہے، وہ رعایا کے برابر ہے۔ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، فرمایا چنگا کام کرا میری مدد کر، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، جب میں بیڑا کام کرا میں اسے دیا کر دیں۔ ایتے لوگ کی لکھ کے لے جانے جی مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے، اسی یہی کہنے ہیں بیڑے کام کرو تو صدیق اکبر کو سیدھا کیا جا سکتا ہے تو انہوں نہیں سیدھا کیا جا سکتا، ساڑھا یہی جرم ہے اور تو جرم کوئی نہیں۔
جدو صدیق اکبر فرمایا میں چنگا کام کراں تو میری مدد کرنا، جے بھڑا کراں تو مینوں سدھیاں کر دے. تو جدو صدیق اکبر نو سدھیاں کیتا جا سکتا تو صدیاں بعد یہ کون ہوتے؟ یہی تو گل ہے. غیر سیاسی ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ نماز استنجے کے مسائل بتائیں، حکمران مورتیوں میں جائیں، مندر گھنٹے کھڑکائیں، اور مندروں میں جو جناب وہ کلیسوں میں جائیں، کنیسوں میں جائیں، ہاں جی برما میں جان انہیں بت متن اور یاریاں لان. مولوی کا کام ہے صرف مسجد کے اندر نماز پڑھانا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. مولوی کا یہ بھی کام ہے. صدیق اکبر نماز بھی پڑھائی، ہاں جی نماز بھی پڑھائی، لیکن جدو لشکر اسامہ بھیجن دی واری آئے تو وہ بھی بھیجا. جدو مانین زکات کے خلاف جہاد دا ٹائم آیا تو حضرت عمر فرمایا تالف الناس ورفق بہم، بابا ہاتھ توڑا رکھو کی کرو ہر جگہ جنگ لانی. تو آپ نے حضرت عمر دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا سکلت کا امو کا یا عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. فرمایا عمر تیری ماں تجھے روئے. یہ صدیق کی عمر سے بات کر سکتے ہیں. فرمایا یہ کیا بات کر دی تو نے، جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا، نرم ہو گیا. لو منعونی قالا لجاہدتہم اینقص الدین وانا حی قد تم الوحی. آپ نے فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا. حضور میں مکمل دین دے کر گئے. جو زکوٰۃ تو بڑی دور کی بات ہے، جو اونٹ لائے گا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی نہیں لائے گا، صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کر رکھ دے گا. یہ ہے صوفی جی، ہاں جی یہ ہے صوفی. کیوں جی؟ اور ادھر ڈھائی نبی، دو مردہ اعلان کیتا، ایک عورت نے اعلان کر دیتا اسی بھی نبی وہاں. تو صوفی وہ نہیں ہوتا ختم نبوت مسئلہ ہے تو صوفی نماز کے مسئلے بتاتا رہے. صوفی یہ ہے، کامل صوفی دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھو بس. یہ میں گل نہیں کیتی ہے، داتا علی حجویری کی تھی. ہاں میرے تے اعتراض ہو سکتا سی مولوی خادم کتوں گل کر رہا، لکھاں سلام داتا صاحب تواڈے تے شکر ہے گل لکھ رہا تسی. فرمایا جو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے امت مسلمہ میں کامل صوفی، وہ صدیق اکبر کو دیکھے. نماز پڑھانے کا ٹائم آیا، نماز پڑھائی. لشکر اسامہ روانہ کرنے کی باری آئی، لشکر اسامہ روانہ کر دیا. مرتدین کے خلاف جہاد کرنے کا وقت آیا، صدیق اکبر وہاں کھڑے ہو گئے. جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو صدیق اکبر بنایا ہوا قانون خود توڑ دیا. پہلے آپ نے فرمایا تھا جو بدری صحابہ ہیں وہ صرف حضور کے تبرکات ہیں، ہم ان کی زیارت کریں گے. جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا، 80,000 لشکر لے کر مسیلمہ کذاب یمامہ میں آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے نہیں فرمایا ہم تو صوفی لوگ ہوتے ہیں ہم اندر بیٹھیں گے. فرمایا نا، صدیق اکبر بنایا ہوا قانون خود توڑیا، خود بھی تلوار لے کے چلے. فرمایا آپ بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچے. اور صدیق اکبر کو راستے سے مولا علی نے واپس کیا، صدیق اکبر بھی جا رہے تھے. انہوں نے کہا بابا تسی جے شہید ہو گئے ساڑھا کی بڑھنا. جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر اور علی میں عداوت تھی، میں کہا جہاں عداوتیں ہوتی ہیں وہاں دشمن کو پہلے آگے کیا جاتا ہے. ہاں جی چلو تاکہ صدیق کو ساڑھی جان چھٹے. لکھا سلام اے حضور دے غلام. ہاں جی علی بھی بے مثال، صدیق بھی بے مثال، عمر بھی بے مثال، عثمان بھی بے مثال، ابو ہریرہ بھی بے مثال، بلال بھی بے مثال، ہاں جی خالد بھی بے مثال، سعد بھی بے مثال، سعید بھی بے مثال، ابو عبیدہ بھی بے مثال. ہاں جی کیوں جی؟ صدیاں بعد کوئی چوڑے اٹھ کے صدیق اکبر کی خلافت کی بات کرے. میں کہا چوڑے ہو تسا فیصلے کرنے صدیق اکبر کی خلافت کے، وہ میرے آقا مولا خود فرما گئے. اور صحابہ نے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا قیامت تک کہ جس کو حضور نے منتخب کیا علی بھی اس کو امام مان رہا ہے، عمر بھی اس کو امام مان رہا ہے، عثمان بھی اس کو امام مان رہا ہے، خالد بھی اس کو امام مان رہا ہے، سعد بھی اس کو امام مان رہا ہے، ابو عبیدہ بھی اس کو امام مان رہا ہے. صدیاں بعد کسی چوڑے کو اجازت نہیں ہو سکتی کہ صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے، اس لیے کہ صدیق اکبر کا اسلام مکروز ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت تک صدیق اکبر کا اسلام مکروز ہے. میں صدیق کے قرضے نہیں اتار سکا، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ. فرمایا قیامت والے دن رب ہی صدیق کے قرضے اتارے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ درخت پر بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے فتنفس الصعداء، آپ نے بڑی لمبی سانس کھینچی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غلط لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر غلط ظلم کرتے ہیں، پھر حکمرانوں ہی کرتے ہیں، پھر حکمرانوں کے کاسا لیس بھی ہیں اور ان کی غلط باتوں کی تائید بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسلام کے خلاف بھی اگر کوئی بات کر دیں تو پھر بھی اس کی وہ تعویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو بڑے عاشق رسول ہیں.
تو یہ ان بدبختوں کے لیے ہے کہ افضل الخلق بعد الرسل ہوں اور اسلام قیامت تک ان کا مکروز ہو، اور ان کی غار والی ایک نیکی جو حضور کی ناموس کے لیے انہوں نے کی، اور دن والی ایک نیکی جو مرتدین اور ختم نبوت کے منکرین کے خلاف جو آپ نے لشکر بھیجا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق دن والی نیکی دے دے، رات والی نیکی دے دے تو عمر کی ساری نیکیاں لے لے۔ اور جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ناپسند کرتا ہے کہ زمین کے اندر صدیق سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے نا، تو اس وقت مدینہ پاک میں جو گہرام مچا، تو جب سیدنا صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں اسی طرح کا گہرام مچا۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، اگر صدیق نہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ اتنی شانیں وہ تو نہیں، وہ تو حضرت عمر کی اتنے نیکیاں ہیں جتنے ستارے آسمان کے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں صدیق کی ایک نیکی مجھے مل جائے میں ساری دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ساری شانوں کے باوجود اور جو آپ نے تنخواہ لی 2 سال 2 مہینے کچھ دن جو آپ نے تنخواہ لی، وہ تنخواہ بھی واپس کر دی آپ نے، یعنی سرکاری مال بھی نہیں لیا۔ اور جب وہ سارا مال واپس، وہ اونٹنی بھی چلی گئی۔ اب اتنے بڑے آدمی ہوں، اتنی بڑی شانوں کے مالک ہوں، اور ان کے جو ہے وہ یہ بھی میرے سامنے پڑا ہے، امام عبدالرؤف مناوی نے لکھا کہ آپ کا جگر جو ہے وہ کلیجہ وہ جل گیا تھا، مشویتن وہ بھونا ہوا بو آتی تھی آپ کے منہ سے، اور اتنا آپ کو خوف خدا بھی تھا اور حضور کی امت کا بوجھ بھی تھا، اور پھر حضور کی تشریف آوری کے بعد امت کو بالکل سر منہ ادھر ہونے سے سیدھا رکھ کے آگے حضرت عمر کے حوالے کرنا تھا، تو آپ کو اتنا خوف خدا تھا اور حضور کی امت کا اتنا درد تھا، اور دین کا اور حضور کی ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا۔ جو رات آپ سوتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر جب ہم نے وہ جگہ دیکھی جس چارپائی پر وہ سوتے تھے تو اوپر والی چھت بھی سیاہ ہو چکی تھی، اتنے آپ درد سے سانس لیتے تھے رات کے وقت کہ میں نے حضور کی امت کو کس راستے پر جو ہے وہ کیسے چلا کر حق پر پھو توڑ لے جانا ہے، اور منکرین ختم نبوت کا کیسے کلا کما کرنا ہے، اور مرتدین کو کیسے راہ راست پر لانا ہے، مانعین زکوٰۃ کو کیسے سیدھا کرنا ہے۔ اور صحابہ کی جو حالت سرمے جیسی ہو گئی، اور صحابہ گلیوں میں پھرتے تھے کہ آپ نے یہاں رسول اللہ تو نہیں دیکھے، یہ حالت ہو گئی۔ تو اس ساری حالت کو سمیٹ کر پھر اسی راستے کے اوپر گامزن کرنا، اور پھر کیسر و کسریٰ کے دروازوں کی طرف حضور کے غلاموں کو روانہ کرنا اور اسلام کو اوپر لانا۔ اور یہ جن لوگوں کے یعنی رات یہ صورتحال ہے، اور دن کے وقت جو ہے وہ جو کھانا ہے وہ مدینہ منورہ کے ایک عام صحابی، جو عام صحابہ عام تو نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ کھانے پینے کے لحاظ سے ان کا جو ذرائع آمدن تھے اتنی تنخواہ لینی، اور پھر اپنی بیوی کو کہنا کہ بھائی آج مجھے ایک میٹھے کا دل کر رہا ہے ایک دن، تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے تو نہیں ہمیں ملتے تنخواہ سے کہ جس سے آپ کے لیے میٹھا بھی پکایا جائے۔ سنتے ہیں آپ، یہ اسلام ہے۔ جن کے وزیر اعظم اس کا ایک دن کا خرچہ 50 لاکھ ہو، یہ وہاں سونے کے کشتے کھاتے ہیں۔ فتنفس السعداء فطوبى لك یا طیر تاکل الثمر وتستظل بالشجر وتسیر الی غیر حساب یا لیت ابا بکر مثلک۔ آپ نے دیکھا نا چڑیا درختوں تے بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے لمبی سانس کھینچی، اتنی شانہ دے مالک وہ تو بیان ہی نہیں نہ ہو سکتی، میں ویسے تو 4 گلاں تہاڈے نال کیتیاں، آپ نے لمبی سانس کھینچی تو آپ نے فرمایا طوبیٰ لکا یا طیرو، فرماؤ پرندہ او چڑیا او کبوتر تیری کیا ہی بات ہے، تو کتنی خوش نصیب ہے۔ تاکل الثمر وتستظل بالشجر، فرمایا تو درخت دے پھل کھاندا اور درخت دی چھاواں تے رہنا، وتسیر الی غیر حساب، تو قیامت والے دن تیرے کو حساب بھی نہیں ہونا، تو صدیق دا کی بنے گا قیامت والے دن۔
اینوں تو رب دے سامنے حساب دینا پینا ہے۔ تے آپ لمبی سانس کھینچی جس طرح بندہ دسو اتنی شانہ دے مالک ہوون تے خوف خدا اتنا ہوئے تے پورے ملک نو لٹن والے، مسیتاں تو سپیکر لان والے، ممتاز نو پھٹے لان والے، ختم نبوت تے حملہ کرن والے، مندراں تے گھنٹے کھڑکان والے، اور تھر دے بچیاں نو دوائیاں نہ دین والے تے ملک لٹن والے، انہاں دا کی بنے گا دنیا آخرت وچ؟ انہاں جدوں اور پھر انہاں دا کی بنے گا؟ تے جڑے انہاں دے نال ظالماں دے کھڑے نے انہاں دا کی بنے گا؟ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف، ہاں جی واپس آؤ رسول اللہ دے دین دی طرف۔ ہن سونا نہیں، ہن جاگ کے رہنا ہے۔ نگھی چادر تان کے سو گئے، ہن تسی تے نہیں نہ سونا، ہاں نگھی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے۔ لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ ہن نہیں سونا، حضور دا دین لیاؤ۔ کیوں جی؟ ہاں توجہ جی، او توجہ بھائی، انشاءاللہ جدو تسی حضور دے دین دی طرف چل پاؤ گے نا، ایک قرآن دا وعدہ ہے، نص ہے قرآن دی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں چلنا چاہتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہمارے، والذین جاہدوا فینا، ہمارے لیے محنتیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو میرے حبیب انہوں نے دس دے وہ میں اتنا کریم ہاں کہ انہوں واسطے کئی راستے کھول دیاں گا، کئی راستے انہوں واسطے میں ہموار کر دیاں گا۔ چلن صرف ہاں جاہدو دا مطلب ہے محنت، صرف پہلے محنت کرن، ستیا نہیں آندا۔ ہاں ابراہیم بن ادم ستے ہوئے سن نا اپنے محلے تے انہاں دا دل سی میں ولی بن جاواں تے میں بہت وڈا ولی کامل بن جاواں تے سوندے محلے سن۔ ایک دن اللہ نے فرشتے بھیج دیتے انہاں دے محلوں تے، انہاں جا کے محلوں تے انہاں جناب پیر مارے زور دے۔ ابراہیم بن ادم باہر نکلے، انہاں کہا کون ہوئے؟ انہاں کہا جناب اٹھ گم ہو گئے تے اٹھ تلاش پہ کرنے۔ انہاں کہا اٹھ بھی کدی محلہ تے چڑھے؟ انہاں کہا جناب جو اٹھ محلہ تے نہیں چڑھ سکتے تو محلہ ستیا رب بھی نہیں لبدا۔ ہاں جی پھر آپ گئے، پھر بعد نکلے، کیوں جی؟ تو پھر ایک دن اللہ اکبر، پھر ایک دن پتہ ہے کی ہویا؟ آپ نو جاندا کوئی نہیں سی نا، تے آپ گزرے جاندے سن تے ایک بندے نے انہوں نے چنگا کٹیا تے وہ کہنے لگے ہور مار اس سر نے بڑی نافرمانیاں کیتیاں، فقیر بن گئے سن۔ تے بعد کسی نے دسیا جنوں تو کٹ رہے سی جے کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہی تے ابراہیم بن ادم سی۔ آپ فقیر ہو گئے نا، تے باغ دے قریب تو گزرے تے اتھے انگور لگے ہوئے سن، تے آپ اندر گئے اس باغ والے کو، فرمایا یار انگور دے دے۔ انہوں نے کہا پیسے دے۔ انہوں نے کہا پیسے تے نہیں ہے، میں جڑی پرانیاں جتیاں پائیاں نے لے لے۔ انہوں نے کہا جتیاں نہ بھی کدی انگور ربا نکلے تو جدو باہر نکلے تو اس نے کسی نے دسیا وہ ابراہیم بن ادم ہے۔ وہ پھر نسیا پچھو انگور دا ٹوکرا لے کے حضور قبول کرو۔ فرمایا کیویں؟ انہوں نے کہا میں نے فلانے بندے دسیا ابراہیم بن ادم۔ فرمایا جلیا ان انگوراں دی قیمت تو ٹوٹیاں جتیاں ہی سن، فقیری دے بدلے اسی انگور نہیں کھانا، فقیریاں ویچ کے انگور نہیں کھانا۔ ہاں تو وہ نہ جتیاں دی قیمت سی، وہ تو دیتا نہیں ہے، لے جا اپنا ٹوکرا واپس۔ تے گل انجے بھائی گھر ستیا دین تخت تے نہیں آندا، گھر ستیا ٹرمپ نہیں ڈاندا، ہاں گھر ستیا بدر فتح نہیں ہوندا۔ ہاں صحابہ مدینہ منورہ ہی اتنے بیٹھے رہندے تسبیحاں پکڑ کے نا، تو پھر کیسر و کسرا دے دروازے کنے کھڑکانے سن۔ تسی اپنے گھراں تو نکلو باہر، دین واسطے کرو محنت۔ ہاں ستیا دین مصطفیٰ تخت تے نہیں آنا۔ ہر بندہ کہے میں لے آنا ہے، میں اپنی زندگی بدلنی، تو جدو تسی ارادہ کرو گے نا بدلنی، تو اے نہیں کہ اللہ اسلام تو انو مطلب خراب کر دے گا۔ جدو حضور ایک دن عثمان ابن ابی طلحہ کو چابی منگی نا کعبے دی، فتح مکہ تو پہلے اجے مسلمان نہیں ہوئے، تیرا چابی نہ دیتی، تو حضور نے فرمایا عثمان اے چابی ایک دن میرے ہاتھ چونی۔ انہوں نے کہا اس دن قریش ذلیل ہو جان گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس دن قریشیوں کو اور عزت لب جائے گی۔ ہاں ذلیل اسلام نہیں کرتا، چابی لے کے تو حضور نے چابی پھر دے دیتی۔ ہاں عثمان ابن ابی طلحہ نے چابی حضور نے نہیں سی دیتی، لیکن حضور نے فرمایا چابی ساڑھے ہاتھ چونی۔ جب فتح مکہ ہویا نا تو حضور نے فرمایا لیا چابی۔ انہوں نے کہا جو تے ماں کولے؟ فرمایا لیا ماں کول چابی۔ جب ماں کول گئے تو ماں بڑی اچھلی، انہوں نے کہا نہیں دینی۔ انہوں نے کہا ماں باہر ویکھتے صحیح حضور آ گئے۔ ہاں